اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معروف عالم دین ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان زہیر صدیقی ہیں اسلام آباد سے. انہوں نے پوچھا ہے، کہتے ہیں جی میں کوئی پچھلے 4-5 سال سے دین کی طرف میرا زیادہ رجحان ہے اور میں نے باقاعدہ داڑھی بھی رکھی ہے، 100 صلوات کا پابند ہوں. میرا رشتہ امریکہ میں میری خالہ زاد کے ساتھ ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، اور اب میری چونکہ داڑھی ہے تو میرے سسرال کی طرف سے، اپنے خاندان کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ شاید میری داڑھی کی وجہ سے مجھے امریکہ کا ویزا نہ مل سکے. تو میرے اوپر بہت پریشر ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں جو ہے نا داڑھی کٹوا لوں. اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیجیے. یہ بہت اہم سوال ہے. یہ بھی عام طور پر ہمارے نوجوان جو خاص طور پر غیر شادی شدہ ہیں ان کو بعض خاندانوں کے اندر اس طرح کا حالات کا سابقہ پیش آتا ہے، اور آپ کے لیے آپ کے ایمان کا اصل امتحان ہی یہ ہے کہ اس موقع پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محبوب اور مقدم رکھتے ہیں، یا رشتے کو مقدم رکھتے ہیں. اگر آپ اس بنیاد پر رشتے کو ٹھکرا بھی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ بہتر رزق بھی عطا فرمائیں گے اور مواقع بھی عطا فرمائیں گے. یہ تجربے کی بات ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو مقدم رکھ کر وقتی طور پر کسی فائدے کو ٹھکرا دیتا ہے اور بڑے سے بڑے کسی مفاد کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، بڑے سے بڑے اچھے رشتے کو بھی اس وجہ سے ٹھکرا دیتا ہے کہ اس کے دین پر حرف آتا ہے یا کسی دینی طریقے کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نوازتے ہیں، اتنا کچھ عطا فرماتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کے اندر ہے کہ من حیث لا یحتسب، جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب، سورہ الطلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر خوف خدا ہو، تقوی ہو، اور اس خوف خدا کی وجہ سے وہ کسی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے تو یرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی بارش بھی ہوگی، عزت بھی ملے گی، اور اس سے زیادہ بہتر مواقع جو ہیں ان کو روزگار کے اور جابز کے مل سکتے ہیں. صرف تھوڑا سا ثابت قدمی دکھائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی امتحان ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر. یہ زندگی کے مختلف امتحانات ہیں، مختلف پیپرز ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کیے ہیں لیبلوکم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے. اصل تو یہ ہماری پوری کی پوری زندگی جو ہے یہ امتحان ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر امتحان کی جگہ میں ہیں، دارالامتحان کے اندر ہیں. اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پرچے ہیں میری زندگی کے، چھوٹے چھوٹے پیپر ہیں، اور بعض اوقات بڑے پیپر بھی آ جاتے ہیں، بڑی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں، تو ان آزمائشوں کے اندر اگر کوئی آدمی سرخرو ہو جاتا ہے اور ان آزمائشوں کے اندر پورا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اس دنیا کے اندر بھی عزت کی زندگی عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کا بہت بڑا پیغام ہے اس کے لیے اور خوشخبری ہے. لیکن اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. وقتی طور پر صرف آپ اگر تھوڑا صبر سے، حوصلے سے، استقامت سے کام لے سکیں اور اس طرح کی ہر پیشکش کو آپ اس لیے ٹھکرا دیں کہ یہاں ایک طرف تو رشتے کا مسئلہ ہے یا کسی ملک کے ویزے کا مسئلہ ہے یا کسی جگہ جاب کا مسئلہ ہے، اس کے مقابلے میں مجھے ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کا یہ حکم زیادہ عزیز ہے، اور میں اللہ کے حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی چیز پر قربان نہیں کر سکتا ہوں. اگر آپ کے اندر یہ عزم اور حوصلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً آپ کو ہر طرح کی عزت بھی عطا فرمائے گا، اور رزق کی فراوانی بھی ہوگی، اور عزت بھی اللہ تبارک و تعالی دے گا.
تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے مواقع پر ثابت قدمی، حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔